اسلام اور اسلامی طریقہ کار مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسی وقت چلتا ہے جب ہماری نظر میں اسلامی تعلیمات کی عدم واقعیت اور ہمارے اسلاف کی قربانیاں وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے قرآن مجید، قرآن رسول میں اور احادیث طیبہ نے تو بالکل فیصلہ کر دیا ہے۔ خلقی کائنات قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباس یواری سوآتکم بریشا، فرمایا ہے اولاد آدم، تمہاری طرف تمہارے رب نے لباس اتار دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنا ستر ڈھانپ سکو۔ اور ساتویں قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لباس تقوی والا ہے، اور ساتھ میں اس کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بہتر ہی یہ لباس ہے۔ اور اس لباس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی طرف لباس کے اتارے جانے کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو ذکر نہیں کیا بلکہ یا بنی آدم، ساری ذریت آدم کے ساتھ خطاب ہے، ساری انسانیت کے ساتھ کلام ہے، اور ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لباس جیسی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب اس آیت کے اندر جو لباس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حیوان وہ لباس نہیں پہنتا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس عطا کر کے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور آدمی ہونے کا، جناب آدم کی اولاد ہونے کا اور انسان ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ بے حیائی کی دنیا سے نکال کر حیا والی دنیا کے اندر داخل ہے۔ اب دیکھیے سرکار سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا جنت میں رہتے تھے۔ شجر ممنوعہ یعنی وہ درخت جس کا دانہ کھانے سے منع کیا گیا تھا، ایک اجتہادی خطا ہوئی، آگے بڑھے دانہ کھا لیا، تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سرکار سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ کا جو جنتی لباس تھا وہ ان کے جسم سے جدا کر دیا۔ اب یوں ہی جسم سے ان کا لباس جدا ہوا تو ان دونوں نے کیا کیا، جلدی سے درختوں کے پتے لے کر اپنے سطر کے ساتھ چپکانا شروع کر دیا، درخت کے پتوں کے ذریعے سے اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان اور جو جناب آدم علیہ السلام اور اپنے آباد کے انداز زندگی سے واقف ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے حیائی کے نام پہ برہنہ نہ کرے، بلکہ اگر حادثاتی کبھی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے، اگرچہ درخت کے پتوں کے ذریعے سے کیوں ہی چھپانا نہ پڑے۔ یعنی اگر درخت کے پتوں سے بھی اس کو اپنا سطر ڈھانپنا پڑے تو انسان کا حق یہ ہے، مسلمان کا حق یہ ہے وہ اپنے آپ کو برہنہ نہ ہونے دے، بلکہ اپنے آپ کو وہ سطر کے ساتھ چھپانا اپنے اوپر لازم کرے۔ اور دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی اور لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے لے کے آ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے، آپ بھی پتھر اٹھا کے
بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے لے کے آ رہے تھے۔ اب حالات کا تقاضا کچھ اسی طرح کا تھا کہ کپڑا وافر نہیں ہے، بہت زیادہ کپڑا نہیں تھا اس وقت، آج تو کپڑوں کی فراوانی ہے، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر آج تو کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں میسر آتی۔ اور اس وقت تو حالت یہ تھی کہ جب احد والے دن نبی پاک کے چچا سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا، تو اس وقت ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، کہ ایک چھوٹا سا کپڑا اگر سرکار امیر حمزہ کے چہرے پر کیا جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر وہ کپڑا پاؤں پر کیا جاتا ہے تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ سوال کیا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرے پر کپڑا ڈال دو اور پاؤں پر اذخر بوٹی ڈال دو۔ یعنی کپڑا اس قدر قلت ہے کپڑے کی کہ اللہ کے نبی کے محبوب ترین چچا سرکار سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہے اور ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں۔ تو وہ حالات کچھ ایسے تھے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی حضور کی ظاہری عمر مبارک بہت چھوٹی ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے۔ سرکار علیہ السلام کے چچا جان نے جب دیکھا کہ میرا بھتیجا یہ پتھر اٹھا کے لے کے آ رہا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، تو ظاہر بات ہے وہ پتھر کندھے پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، تو پتھروں کی وجہ سے اللہ کے نبی کے مبارک شانے شل ہو رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے۔ تو چچا نے اللہ کے نبی کی محبت کے اندر، کیونکہ آپ بھتیجے تھے، اگرچہ ظاہری عمر مبارک بہت چھوٹی تھی اس وقت، تو چچا نے کیا کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طے بند تھا، اس طے بند کو اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے اتار کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ رکھ کے کہا کہ محمد اس کے اوپر اپنا پتھر رکھو۔ اب بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے، یعنی حضور کے سطر سے ابھی کپڑے کا اترنا تھا کہ اللہ کے نبی کے مبارک جسم پر رسی تاری ہوئی۔ حضور بے خود ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، حالانکہ ظاہری حیات طیبہ کا وہ ایک چھوٹی عمر ہے، لڑک پن کی عمر ہے، جس کے اندر اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی دیکھیے جس دور کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا ہو، اس دور میں بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاتے وقت اگر حضور کے چچا حضور کا طے بند شانے پہ رکھنے کے اس کے اوپر آپ پتھر رکھ کر لے کے آئیے تاکہ آپ کا شانہ زخمی نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے تو آپ پہلا سوال کرتے ہیں کہ چچا مجھے سطر ڈھانپنے کے لیے میرا کپڑا عطا کیجیے۔ دیکھیے یہ حیا کا تقاضا ہے کہ ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں آئیں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی قرآن مجید برہان رشید کا نزول نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی حیا کے تقاضے ہیں کہ اگر سرکار آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کے بدن سے لباس جنتی اترے تو وہ فوراً پتوں سے اپنا سطر ڈھانپیں، تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کبھی ان کا سطر کھلے تو اللہ اپنے ہونے والے نبی پر بے ہوشی طاری کر دیتا ہے۔ اور یہ تقاضا ہے ہر مسلمان کا کہ یا تو بندہ مر جائے تاکہ الزام تو نہ آئے نا، لیکن اگر زندہ ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ پھر زندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کبھی برہنہ نہ ہو۔ مسلمان اس لیے کہ جب وہ برہنہ ہوگا کسی غیر کے سامنے تو یہ بے حیا ہوگا، اور جس جگہ پر بے حیائی آ جائے وہاں پر ایمان نہیں رہتا۔ اور دیکھیے شعب الایمان کے اندر بالکل پہلی صفحے پر پہلی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، فرمایا حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت،
کہ جب بندے کا حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ کسی بات کا مکلف ہی نہیں رہتا، پابند ہی نہیں رہتا، فرمایا پھر جو اس کے جی میں آئے سو کرتا پھرے۔ اب اس احادیث کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہم یہود و حنود کے طریقے پہ چل کے بے حیائی کے اس کو پروموٹ کرنے والے، بے حیائی کو آگے بڑھانے والے، ہم اس کے روادار نہیں ہیں، ہم اس کے حصے دار نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کا یہ ہے کہ جب 14 فروری دنیا کے اندر بے حیائی کا دن منایا جائے تو مسلمان کا یہ ہے اس دن کو حیا والا دن کہہ کے منائے۔ اس دن بے حیائی والا دن مسلمان نہ بنائے، بلکہ مسلمان اس دن کو یوم حیا کے طور پہ منائے۔ اور یوم حیا کے طور پہ منانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس دن نیت کریں کہ آج کے بعد ہم یہود و حنود والے لباس کو نہیں بلکہ ہم محمد مصطفیٰ کے لباس کو پسند کریں گے۔ اور دیکھیے خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے اولاد آدم تم مسجد کے اندر زینت اختیار کیا کرو۔ اب مسجد کے اندر زینت اختیار کرنے کا مطلب کیا؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری لباس اتنا ہے کہ جس کے ساتھ بندے کا سطر ڈھانپا جا سکے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک گھٹنے سطر کے اندر شامل ہے۔ یہ اتنا سطر ڈھانپنا یہ مرد کے لیے لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ۔ تو کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے جب مسجد میں آؤ تو صرف سطر ڈھانپ کے نہیں، اگرچہ ایک بندہ اس کے لیے لازم لباس اتنا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا بدن چھپا ہونا چاہیے، لیکن جب وہ مسجد کے اندر آئے تو پھر صرف اتنے لباس کے ساتھ نہیں بلکہ پھر وہ اپنے مکمل لباس کے ساتھ آئے، اس لیے کہ اب وہ اپنے رب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے جب ہم دنیا داری کے حساب سے کسی افسر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ہم صرف اپنے سطر کا خیال کرتے ہیں یا ہم سارے لباس کا خیال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر تو کھیتوں کھلیان کے اندر کام کاج کرنا ہو تو بندہ اپنے سطر کا اہتمام کر کے اضافی کپڑے اتار کے کام کاج کرتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی افسر سے ملنا ہے، کسی بڑے بندے سے ملنا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے مکمل لباس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو خالق کائنات قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم تم ہر مسجد کی طرف آتے وقت ہر بندے پہ لازم ہے وہ صرف اپنا سطر نہ ڈھانپے بلکہ کلی طور پہ وہ اپنے لباس کا اہتمام کرے۔ اب کلی طور پہ لباس کا اہتمام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے تو پھر جیسا رب نے اس کو دیا ہے نا وہ ویسا لباس پہن کے رب کے حضور کی بارگاہ میں آئے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ مجھے میرے رب نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک حیا کے تقاضوں میں سے ہے، جب ہم عام طور پہ اچھی کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، دفتر جانا ہوتا ہے، اسکول اور کالج جانا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہوتا ہے، دفتر جانا ہوتا ہے، ہم اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ہم سادہ لباس پہن کے آتے ہیں۔ بسا اوقات تو ہم وہ جو ہمارا سلیپنگ ڈریس ہے، سونے والے کپڑے ہیں، ہم وہ پہن کے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے یار حیا کا تقاضا یہاں پر کیا ہے کہ اگر میں دفتر جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں، کسی افسر کو ملنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں، کسی دعوت پہ جاتے ہوئے، کسی پارٹی پہ جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں، زینت کے ساتھ جا رہا ہوں، تو خالق کائنات فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے اولاد آدم جب تم مسجد کی طرف آیا کرو میری بھی خوب زینت کے ساتھ آیا کرو، اس لیے کہ اگر بندوں کے سامنے زینت کے ذریعے سے جاتے ہو تو پھر رب کے ہاں حق بنتا ہے زیادہ زینت کے ساتھ آیا کرو۔ اور سرکار سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک زندگی انتہائی سادہ لباس زیب تن فرماتے، انتہائی سادہ لباس زیب تن فرماتے، اور بلکہ
سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھی جائے تو وہ سادگی کا وہ ایک انتہائی وہ حسین ماڈل تھے ہمارے سامنے. بلکہ جب آپ یہ شام کے فتح ہونے کے بعد جب اس علاقے کی وزٹ کے لیے تشریف لے کے آئے تو ایک جگہ پر ایک ہی کرتا پہنا ہوا تھا, راستے کے اندر وہ کرتا پھٹ گیا. تو سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا جو گورنر تھا اس علاقے کا, اس کو اپنا قمیص اتار کے دیا کہ اس کو ذرا دھلوا بھی دو اور یہاں سے پھٹا ہوا ہے اس کو سلوا بھی دو. گورنر نے سوچا کہ چلو یہ لباس پرانا ہو چکا ہے, جا بجا پھٹا ہوا ہے, بلکہ کہا گورنر نے گنے تو اس وقت امیر المومنین عمر بن خطاب کے لباس پہ 14 پیبند لگے تھے. اور کئی جگہ تو ایسا تھا کہ پیبند کے اوپر پیبند لگا تھا اور وہ پیبند بھی پھٹ چکا تھا, یعنی 2 مرتبہ پیبند لگا اور دوسری مرتبہ لگا ہوا پیبند بھی پھٹ چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں ایسا کرتا ہوں, لباس تو چلو ویسے ہی میرے پاس آ گیا ہے, درزی کو دیا, درزی کو کہا جلدی سے کر ایک جو ہے نا وہ کرتا وہ حضرت عمر بن خطاب کا تو سی دے اور اس کو ذرا سلائی لگا کے اس کو مرمت بھی کر دے, اس کو ٹھیک کر دے. جو انہوں نے اتار کے دیا تھا اس کو سلائی بھی لگوا دی, اس کو دلوایا اور نیا سلوا بھی دیا. اور دونوں کرتے لے کر گورنر سرکار عمر بن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا حضور یہ نیا کرتا ہے, قبول کیجئے, میری طرف سے تحفہ ہے, اور یہ آپ کا پرانا کرتا ہے, یہ میں نے دلوا بھی دیا ہے, سلوا بھی دیا ہے. تو سرکار عمر بن خطاب کا انداز دیکھیے گا, جو نیا کرتا پیش کیا گیا تھا نا اس کو آپ نے یوں کر کے ہاتھ لگایا اور اس کا کپڑا چیک کیا, اور پھر اس کو چھوڑتے ہوئے نا جو اپنا کرتا تھا جس کو کہا تھا اس کو پیبند لگا دو, اس کو سلائی لگوا دو, وہ کرتا تھامتے ہوئے کہا میاں میرا کرتا تیرے کرتے سے اچھا ہے. حالانکہ نیا کرتا تحفے میں آ رہا تھا, کہا میرا کرتا تیرے کرتے سے اچھا ہے, اس لیے کہ میرے کرتے کا کپڑا تیرے کرتے کے کپڑے کے بنسبت یہ جسم کا زیادہ پسینہ خوش کرنے والا ہے. تو گورنر صاحب نے عرض کر دیا حضور ٹھیک ہے آپ یہ بھی زیب تن فرمائیں, لیکن یہ بھی تو قبول کر لیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ اس علاقے کی وزٹ کے لیے آئے ہیں جس علاقے کو آپ نے فتح کیا ہے. آپ ابھی بیت المقدس کا دورہ کریں گے, وہاں پر دوسری قوموں کے دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی آئے ہوں گے اور وہ دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ عمر بن خطاب کیسی ٹھاٹ باٹ کا مالک ہے اور اس کی شخصیت کیسی ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہے اور اس کا پروٹوکول کیسا ہے. کہ حضور وہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو اس وقت آپ یہ نیا کرتا پہن لیجئے گا. تو سرکار عمر بن خطاب کی آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ نے فرمایا سن کہ یہ روب, یہ دبدبا, یہ عزت, کہا یہ ہمارے لباس کی وجہ سے نہیں ہے, فرمایا یہ ساری عزتیں تو رب نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عطا کی ہے. عزیز دیکھیے حیا کس بات کا نام ہے, حیا اس بات کا نام ہے کہ اگر بندہ بندے سے حیا کرتا ہے تو حق بنتا ہے بندہ اپنے رب سے اس سے کہیں زیادہ حیا کرے. اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی سے آدمی سرکار عمر بن خطاب کا انداز زندگی دیکھا جائے, بندوں کے سامنے جاتے ہیں تو انتہائی سادہ لباس. ایک دن نماز تہجد کا وقت ہے, اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا مجھے نیا کرتا نکال کے دے. وہ نیا کرتا پہنا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے. اہلیہ نے پوچھا کیا وجہ ہے, یہ نیا کرتا مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار عمر بن خطاب کا جواب سننا. آپ نے فرمایا یہ میرے سامنے چونکہ سل کے آیا تھا اور میں نے پہن کے جانا تھا اور مجھے اس بات سے حیا آتی تھی مجھے یہ بات سوچتے ہوئے کہ نیا کپڑا پہن کے میں بندوں کے سامنے تو جاؤں لیکن رب کے حضور سجدہ میں اپنے پرانے کرتے کے ساتھ کروں. کہ اس لیے میں نے بالاہتمام نماز کے لیے یہ نیا کرتا مانگا ہے تاکہ میں اپنے رب کے حضور حیا کا تقاضا پورا کروں. کہا اگر بندہ بندوں سے حیا کرتا ہے تو پھر رب زیادہ حق رکھتا ہے بندہ اپنے رب سے حیا کرے. یا دیکھیے آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزتیں عطا کی ہیں, اگر رزق کی فراوانی عطا کی ہے, تو ہم جو اپنا لباس, جو ہم اپنا مال بندوں کو دکھاتے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ مال اپنے رب کو بھی دکھائیں. اور میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, آج اس اعتبار سے ہمارا حیا بالکل زیرو لیول پہ جا چکا ہے. ہم بیت الخلاء سے یا غسل خانے سے غسل کر کے نکلتے ہیں, اس وقت ہمارے ہاں
لباس پہننا ہوتا ہے رف قسم کا، چادر پہنی ہے یا پرانا کپڑے پہنے ہیں، نئے کپڑے ہمارے استری کر کے ہینگر میں ڈال کے کھڑے ہیں، ان کے اندر ہزار بند نالا ڈالا ہوا ہے، ہم وہ کپڑے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھیں گے تو ہم وہ لباس پہن کے جو لباس پہن کے ہم نہا کے نکلے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یار اگر میں یہ جو نیا سوٹ سل کے آیا ہے یا جس کو کلف لگی ہے، یہ جو میں نے دھوبی نے جو استری کر کے بھیجا ہے، اگر یہ پہن کے میں نماز پڑھوں گا تو میرے کپڑوں کو سلوٹیں پڑ جائیں. یار کبھی سوچ تو صحیح، جس رب نے تجھے رزق دیا ہے، جس رب نے تجھے اچھا لباس دیا ہے، حق تو یہ بنتا تھا یہ لباس پہن اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہو، اور اس مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا اور اس مالک کا شکر ادا کر کے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا کیا ہے. تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم وہ پہن کر لوگوں کو دکھانے جاتے ہیں، مگر وہ پہن کر ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے. اب دیکھیے حیا کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ جن معاملات میں بندوں سے ڈرتا ہے، حق بنتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اس سے زیادہ اپنے اوپر خوف طاری کر کے جائے. اور خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید پڑھیے اور احادیث طیبہ کا ذخیرہ پڑھ کے دیکھیے، سب سے زیادہ زور حیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بندہ مومن کے لباس پہ دیا. ادھورا لباس اسلام کے اندر پسندیدہ لباس نہیں ہے، اور ایسا لباس جو چست ہو، تنگ ہو، جس کے ذریعے سے جسم کے قد و خال نمایاں ہوتے ہوں. اور حضور نے بطور وعید کے یہ بیان کیا تھا، علامات قیامت کے یہ بیان کیا تھا، فرمایا قرب قیامت ایسے کپڑے پہنے ہوئے عورتیں سامنے آئیں گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں. اب اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ یا تو وہ کپڑا اس قدر چست ہوگا، اس قدر تنگ ہوگا کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہوں گے، یا پھر وہ اتنا باریک ہوگا کہ وہ کپڑا پہن کر بھی ان کا جسم ننگا ہو رہا ہوگا. آج جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ہمارے سامنے وہ ایک بے حیائی کا ہر نئے دن نیا نمونہ پیش کرتا ہے. یہ جو نت نئے دن ہمارے سامنے نئے نئے رواج آتے ہیں، نئے نئی رسمیں آتی ہیں، اور نئے نئے جو ہمارے سامنے ڈیزائن آتے ہیں، اور وہ ڈیزائن زیادہ مقبولیت پاتا ہے جس ڈیزائن کے اندر بے حیائی کا عنصر غالب ہوتا ہے. دیکھیے کبھی مسلمانوں کی غیرت اس قدر وہ جوش میں تھی، جذبہ ایمانی اس قدر غالب تھا کہ سال کے اندر ایک دن 14 فروری وہ اس کو بھی بے حیائی کے طور پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن آج افسوس کے ساتھ ہر دن ہی مسلمان کے لیے وہ نیا بے حیائی کا ماڈل بن کے آتا ہے. مگر مسلمان اس بے حیائی سے کنارہ کش ہونے کی بجائے، اس سے نفرت کرنے کی بجائے، اور اس کو اپنی زندگی سے نکال کر اسلام کا اسوہ کاملہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بجائے، آج مسلمان بھی اس تہذیب کے وہ پسندیدہ ہو کر رہ گئے. آج مسلمان بھی انہی کے روش پہ، انہی کے طریقوں پہ چلنا شروع ہو گیا. اب دیکھیے یہ آج ہمارے ہاں ایک احساس کمتری، میں تو اس کو کہوں گا، مثال کے طور پہ یہ میں گفتگو کر رہا ہوں حیا کے تقاضے کے اعتبار سے، تو ہم ہمیشہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ جناب میرے ٹھیک ہو جانے سے کیا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ یار ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا لباس بہتر کریں، یا پھر ہم اپنی زبان بہتر کریں، یار ہم اپنے اخلاق بہتر کریں، ہم اپنے اعمال بہتر کریں، ہم اپنا انداز زندگی بہتر کریں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ جناب میرے ٹھیک ہو جانے سے کیا سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا پھر کیا کہا جاتا ہے؟ سبھی کو ٹھیک کر لو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. اور میاں سادہ سا اس کا جواب سمجھیے، کیا ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے یا سبھی کی قبر میں؟ ہم نے سبھی کا جواب دینا ہے یا اپنا جواب دینا ہے؟ ہم سے سوال تو ہمارے اعمال کا ہوگا، ہم نے تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جب ہم نے اعمال اپنے حساب کا دینا ہے تو پھر اس کا مطلب اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم اعمال دوسروں کا رخ دیکھ کے، دوسروں کا چہرہ دیکھ کے، دوسروں کا انداز زندگی دیکھ کر نہیں، بلکہ ہم اپنے اعمال اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ دیکھ کر کریں.
اور ہم یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی اور ہم نے اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ آئیے میں مثال دے کے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا۔ اس وقت ناتوانی کمزور جسم رکھنے والے دو طرح کے جانور تھے۔ ایک ننھی سی چڑیا تھی جو فضا کے اندر پانی کے اندر چونچ لے کے آ کے نا وہ فضا سے اس آگ کے اوپر پانی کا ننھا سا قطرہ گراتی۔ تو کسی دوسرے پرندے نے اس پرندے سے اپنی بولی میں سوال کیا تھا، اور اتنا بڑا الاؤ ہے، اتنی بڑی آگ ہے، تیرے ننھے سے قطرے کے ذریعے سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تیرا یہ ننھا سا قطرہ کیا یہ آگ بجھا دے گا؟ تو اس چڑیا نے ایک جواب دیا تھا جو آج کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا تھا، پتہ مجھے بھی ہے آگ بہت زیادہ تیز ہے، کہ اگر بہت بلندی سے اڑنے والا پرندہ جل کے کباب ہو جاتا ہے تو میرے پانی کے ننھے سے قطرے سے یہ آگ کیسے بجھے گی؟ مجھے پتا ہے یہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتی۔ لیکن کل جب میدان عدل لگے گا، میزان لگے گا، اعمال تو لے جائیں گے، کہ اس وقت کچھ بجھانے والے ہوں گے، کچھ جلانے والے ہوں گے، کہ اگر میرے ننھے سے قطرے کے ذریعے سے یہ آگ بجھے گی نہیں تو اللہ بجھانے والوں میں میرا نام تو شمار کر دے گا۔ کہاں میرا حساب تو آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ اور دیکھیے دوسری طرف بھڑکانے والوں کے اندر، آگ جلانے والوں کے اندر چھپکلی شامل تھی۔ اور آپ نے اس حدیث کو سن رکھا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر چھپکلی تمہارے سامنے آئے تو اس کو ایک ہی ضرب کے ذریعے سے مار دو، یعنی ایک ضرب لگاؤ اور اس کو مار دو ایک ضرب کے ساتھ۔ کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت یہ چھپکلی پھونکے مار مار کے آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ حالانکہ چھپکلی کے پھونک مارنے سے وہ آگ بھڑکتی نہیں ہے، مگر اس نے وہ بھڑکانے والوں کا کردار ادا کیا ہے، وہ آگ بھڑکانے والوں کا حصہ بنی ہے، وہ آگ بھڑکانے والوں میں اس نے اپنے آپ کو شمار کیا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ جب آگ بجھانے والوں کا نام آئے گا تو اس وقت وہ بلبل کامیاب ہونے والوں میں ہے، اور جب بھڑکانے والوں کی بات آئی تو میرے آقا نے کہا، اس کو گھر میں دیکھو تو ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کو مار دیا کرو۔ نوجوانوں، آج اگر ہماری زندگی کے اندر یہ بے حیائی کا عنصر وہ جس طریقے سے بھی داخل ہو تو ہمارا حق بنتا ہے ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرے ٹھیک ہونے سے کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کو کبھی بھی بہانہ نہ بنائیں، بلکہ اپنے اوپر اس بات کو طاری کریں کہ میں کم از کم اپنے رب کے حضور یہ جواب تو دے پاؤں گا کہ مولا میں اس بد کرداری اور بے حیائی کے نظام کا حصہ نہیں تھا۔ اور دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دور کے اندر سب سے پہلا طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہم اپنا لباس بہتر کریں۔ جب ہم اپنا لباس بہتر کر لیتے ہیں، جیسے میں نے قرآن پاک سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، تو تیسرا کام یہ ہے، اگر دوسرا بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا تو اسلام نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے۔ وہ کیا کہا کہ مومن مرد ہے یا مومن عورت، اگر وہ کسی کو برہنہ دیکھتا ہے، کسی کو بے حیائی کے لباس میں دیکھتا ہے تو اس کا حق کیا بنتا ہے؟ وہ اپنی نظروں کو جھکا دے۔ اگر لباس کی بات ہے تو اسلام نے تربیت کر دی کہ ہم نے لباس کیسا پہننا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سطر کا خیال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جائز زینت کا خیال کرنا ہے۔ اور جب ہم نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، اب ظاہر بات ہے دوسرے لوگ کچھ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں ڈھانپ رکھا، تو خالق کی کائنات نے پھر طریقہ بتایا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ تاکہ اس کی بدولت اللہ تمہاری شرمگاہوں کو محفوظ فرما دے۔ یعنی ایک تو ہم نے لباس کے ذریعے سے اپنی زینت کو محفوظ کرنا ہے، اپنے سطر کا خیال کرنا ہے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا تقاضا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ ہمارے ذمہ
ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ اگر وہ کرتا ہے تو میری مجبوری ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں تو ان آنکھوں کا تقاضا یہ ہے، بحیثیت مرد خالق کائنات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تم کیا کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح اس سے اگلی آیت میں سورۃ نور کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اگلی ساری آیت پڑھیے صبح سامنے قرآن پاک کا ترجمہ رکھ کے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجمال کے ساتھ آنکھیں جھکانے کا حکم دیا ہے اور عورت کو تفصیل کے ساتھ اپنی آنکھیں جھکانے کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مکمل جسم کو ڈھانپنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے کے اندر جو اسلامی حیا کے مکمل تقاضے ہیں ہمیں ان کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے عذاب کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔